السلام یا حسین 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 السلام۔ امام عالی مقام امام حسین کی شہادت۔ اب آخری حصے کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سروں کو جھکا کر کاش کے یاد حسین میں آنکھیں نم ہو جائیں، اے کاش۔ اب وقت آ گیا کہ ایک ایک کر کے تمام جان نثاروں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اب تنہا امام حسین ہے اور ایک فرزند امام زین العابدین جو کہ بیمار ہیں، ضعف ہے انہیں، باوجود اس ضعف کے ناطاقتی کے خیمے سے باہر آئے اور امام حسین کو تنہا دیکھ کر مسافے کارزار میں جانے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیزہ دست مبارک میں لیا، لیکن بیماری، سفر کی کوفت، بھوک پیاس، متواتر فاقوں اور پانی کی تکلیفوں سے ضعف اس قدر ترقی کر گیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک پر لرزہ آتا تھا، لیکن پھر بھی ہمت مردانہ کا یہ حال ہے کہ میدان میں جانے کے لیے پرعزم ہے۔ امام حسین نے فرمایا، اے جانے پدر لوٹ آؤ، میدان میں جانے کا قصد نہ کرو، میں کنبہ، قبیلہ، عزیز، اقارب، خدام، موالی، جو کچھ بھی ہمراہ تھے سب کا سب راہ حق میں قربان کر چکا ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین ان مصائب کو اپنے جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ اب اپنا ناچیز ہدیہ راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری ذات سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، بے کسان اہل بیت کو وطن تک کون پہنچائے گا، پاک بیبیوں کی نگہداشت کون کرے گا، جد و پدر کی امانتیں جو میرے پاس ہیں کس کے سپرد کی جائیں گی، قرآن کی حفاظت کون کرے گا، حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے ذمہ اور کس کے سر پر رکھا جائے گا، میری نسل کس سے چلے گی، حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا، یہ ساری کی ساری توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دودھ مان رسالت و نبوت کے آخری چراغ تم ہی ہو، تمہاری ہی طلعت سے یہ دنیا مستطیر ہوگی، مصطفیٰ کریم کے حسن کے طلبگار تمہارے روح طابع سے حبیب حق کے انوار و تجلیات کی زیارت کریں گے۔ اے نور نظر، لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمہ کیے جاتے ہیں، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوگے، تمہیں میدان میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ امام زین العابدین نے عرض کی، میرے بھائی تو جام شہادت کے نذرانے پا چکے، حضور کے سامنے کوثر کے جام پینے کے لیے حاضر ہو چکے، اور میں یہاں تڑپ رہا ہوں۔ مگر امام حسین نے کچھ پذیرانہ قبول نہ کیا۔ امام زین العابدین کو ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ قبائے مصری پہنی، امامہ رسول اپنے سر پر باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار ساتھ لی۔ اہل خیمہ نے یہ منظر کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا، امام عالی مقام میدان میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہیں۔ اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچی کہ جب ان کا سردار ان سے طویل عرصے کے لیے جدا ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے،
نونہالان اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلائی جا رہی ہے۔ بے کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام پاک کے چہرہ دل افروز پر نظر کر رہا ہے۔ بی بی سکینہ کی ترستی ہوئی آنکھیں اپنے والد بزرگوار کی آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دو آن میں یہ سارا کا سارا منظر آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ اہل خیمہ کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، حسرت اور ندامت کی تصویر کھڑی ہوئی ہے۔ نہ کسی کے بدن پر جنبش ہے، نہ کسی کی زبان پر حرکت ہے، بس نورانی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے خاندان بے وطنی اور بے کسی میں اپنے سروں سے رحمتوں کرم کے سائے کو رخصت کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی، رضا الہی پر راضی اور صابر رہنے کے لیے، شاکر رہنے کے لیے ہدایت کی، اور سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیا اور میدان کا رخ کیا۔ اب نہ قاسم ہے، نہ ابو بکر و عمر، نہ عثمان و عون، نہ جعفر و عباس، جو کچھ تھا سارا کا سارا اپنے اہل و عیال کا نذرانہ راہ خدا میں سپرد کر دیا، اور اب اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ علی اکبر بھی آرام کی نیند سو گئے، حضرت علی اصغر بھی اپنی ننھی جان قربان کر گئے، عباس علمبردار جو کہ بازو تھے وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب تنہا امام پاک ہیں اور آپ اپنے لیے اس جنگ کو جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ آپ لڑنا چاہتے تھے، اقتدار کی جنگ کرنا چاہتے تھے۔ یہ جنگ اقتدار کی نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی، یہ دین اسلام کی جنگ تھی، یہ اعلاء کلمت الحق کی جنگ تھی، یہ حسینی کردار کو قیامت تک کے لیے اس امت میں ثابت رکھنے کی جنگ تھی کہ جب جب کربلا والے یاد کیے جائیں گے اور جب جب یزیدی گروہ سر اٹھائے گا تو حسینی کردار کے حامل لوگ اسی طرح اپنی جانوں کی نذرانے پیش کریں گے۔ خیمے سے آپ باہر نکلتے ہیں، میدان میں پہنچتے ہیں، حق و صداقت کا روشن آفتاب سرزمین شام میں طلوع ہوا، باطل کی تاریکی اس نورانی شعاؤں سے کافور ہوتی ہوئی نظر آئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرزند راہ خدا میں گھر لٹا کر، کنبہ کٹا کر، سر بکف موجود ہے، ہزارہ سپاہیوں کا لشکر سامنے موجود ہے، ان کی پیشانی مصفہ پر شکن بھی نہیں، دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح انہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور تنہا امام کی نظر ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ امام حسین نے شہادت سے پہلے آخری خطبہ دیا۔ یہ خطبہ بھی اگر اہل ایمان اپنی گرہ سے مان لیں تو ان لوگوں کو دندان شکن جواب دیا جا سکتا ہے جو گز بھر کی زبان نکال کر امام حسین کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ان زبانوں کو ہمیں کھینچ لینا چاہیے۔ واقعی صحیح کہہ رہا ہوں، وہ ہمت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جو ہمارے امام کے خلاف بات کرے اور ان کی شان میں نقص بیان کرے، ان کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ نے آخری خطبہ دیا، اللہ کی حمد، ثنا اور درود و سلام مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کیا کہا؟ منو ان وہی جملے جو مورخین نے لکھے ہیں میں تلفظ کرتا ہوں۔ اے قوم، خدا عز و جل سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کے قدرت میں اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم جل جلالہ کو پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد امجد سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو تو ڈرو
کہ قیامت کا دن میزان عدل قائم ہوگا، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید الانبیاء جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون کا مطالبہ کریں گے۔ تم میرے اہل و عیال، عیز و اطفال، اطفال طفل کی جمع بچوں کو کہتے ہیں، اصحاب و موالی، اصحاب ساتھی، موالی غلام وغیرہ میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں پائیداری نہیں۔ اگر سلطنت کی طمع میں میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو، میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور خطے میں چلا جاتا ہوں۔ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ بڑا غلط سمجھیں وہ لوگ جو اس جنگ کو اقتدار کی جنگ پر معمول کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاتا ہوں۔ اگر یہ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ ہو تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی رضا پر صابر اور شاکر ہیں۔ الحکم للہ ورضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کے حکم کے لیے اور اس کی قضا پر راضی ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہے، جو اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا۔ امام حسین کے خطبے کا وقتی طور پر یزیدیوں پر کچھ اثر ہوا، لیکن شمر لعین، بد کردار، پلید طبیعت شخص نے اس اثر کو منٹوں میں زائل کر دیا۔ یہ دیکھ کر کہ امام کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے، کہنے لگا کہ قصے کو لمبا نہیں کیجئے، ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ حضرت امام کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر اتمام حجت کے لیے تھی، اقامت حجت کے لیے تھی، تاکہ کل کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ امام عالی مقام نے اتمام حجت نہیں کیا۔ آپ نے اتمام حجت کر کے ثابت کر دیا کہ میں لڑنا نہیں چاہتا، میں قتل و غارت گری نہیں چاہتا، میں خون ریزی نہیں چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں عرب میں ہی زندگی کے بقیہ زندگی دن گزاروں، بلکہ تم جہاں کہو گے میں چلا جاؤں گا۔ یہ سارا کا سارا آپ نے ثابت کیا، لیکن وہ لوگ امام پاک کے خون کے پیاسے تھے۔ امام پاک نے مقابل طلب کیا۔ سیاہ دلان بد باطن کے لیے اب کوئی عذر باقی نہ رہا، اور وہ کسی طرح خون ناحق اور ظلم بے نہایت سے باز آنے والے نہیں تھے۔ امام حسین نے فرمایا، تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیج دو۔ مشہور بہادروں کو آخر میں امام پاک کے لیے رکھا گیا تھا۔ ایک بے حیا ابن زہرا کے مقابل تلوار چمکاتا ہوا لہراتا ہوا آ گیا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارنے لگا۔ غرور و قوت سے سرشار، کثرت لشکر اور تنہائی امام پر ناز کرنے لگا۔ آتے ہی امام پاک کی طرف تلوار کھینچتا ہے، ابھی ہاتھ اٹھانا ہی چاہتا ہے کہ امام نے ایک ایسی ضرب فرمائی کہ سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس گستاخ کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ آیا کس کے مقابل میں تھا؟ شیر خدا کے لاڈلے فرزند کے مقابلے میں۔ خیر، خاک میں مل گیا اس کا غرور۔ دوسرا بڑا اور چاہا کہ امام کے مقابلے میں ہنرمندی کا مظاہرہ کرے، سیاہ دلوں کی جماعت میں سرخروئی حاصل کرے، داد و تحسین ملے۔ ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا، بہادران کوہ شکن شام و عراق میں میری بہادری کا بڑا غلغلہ ہے، مصر اور روم میں شہرائے آفاق ہوں۔
دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں، آج تم میں زور ہے، قوت ہے تو داؤ پیش کر کے دیکھو۔ ابن سعد کے لشکری اس متکبر سرکش، اس کی بدبختیوں سے اور اس کے لفاظی سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ سب دیکھنے لگے کہ کس طرح امام کے سامنے مقابلہ کرتا ہے۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ امام بھوک پیاس کی تکلیف میں ہیں اور یہ صدموں میں بھی ہیں، ضعف بھی ہے، تھک گئے ہیں، زیادہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام پاک نے کیا فرمایا؟ تو مجھے جانتا نہیں جو میرے مقابلے میں اس طرح سے دلیری دکھاتا ہے؟ ہوش میں آ۔ اس طرح اگر ایک ایک مقابل آیا تو تیغے خون آشام سے سب کا کام تمام کر دوں گا۔ امام حسین کو بے کس اور کمزور دیکھ کر تمہارے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ نامرادوں، میری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر طیش میں آیا اور بجائے جواب کے امام حسین پر تلوار کا وار کیا۔ امام پاک نے اس کا وار بچا کر کمر پر تلوار ماری۔ معلوم ہوتا تھا کہ کھیرا ہے، کٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ اہل شام کو اب اطمینان تھا کہ امام حسین کے سوا اب اور تو کوئی باقی رہا نہیں ہے، کہاں تک نہ تھکیں گے اور کب تک مقابلہ کریں گے۔ پیاس کی حالت دھوپ کی تپش مزمحل کر چکی ہے، بہادری کے جوہر دکھانے کا وقت ہے۔ جہاں تک ہو ایک ایک مقابل کو بھیجا جائے، کوئی تو کامیاب ہوگا۔ اس طرح نئے نئے اپنے تئیں جاباز امام پاک کے مقابل آتے رہے اور ہلاک ہوتے رہے، واصل با جہنم ہوتے رہے۔ کربلا کی سرزمین یزیدیوں کی ہلاکتوں سے بھرنے لگی۔ لیکن اب لشکر اعداء میں شور برپا ہوا کہ اگر جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کرار کا یہ شیر کوفہ کی سرزمین کو لاشوں کے انبار سے بھر دے گا اور یہاں کی عورتیں اور بچے بیوہ اور یتیم ہو جائیں گے۔ ان کو موقع نہ دو اور چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دو۔ ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور امام پاک کو گھیرے میں لے لیا، تلوار برسانی شروع کی اور حضرت امام کی بہادری کی ستائش ہو رہی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ خونخواروں کے انبوہ کثیر میں تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، اپنی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرف گھوڑا بڑھا دیا، پرے کے پرے کاٹ دیے۔ دشمن ہیبت زدہ ہے کہ یہ کیا جمع مردی ہے کہ یکبارگی حملہ کرنے پر بھی اتنی بہادری دکھائی جا رہی ہے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ حیدر کرار کا جمع مرد ہے، ان کا لخت جگر ہے۔ ابن سعد اور اس کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے امام کے مقابلے میں ہزاروں کی جماعتیں ہیچ ہیں، کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی ہے۔ تمام نامور اہل کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی نوجوان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ تاریخ عالم میں ہماری تو نامردی لکھی جائے گی، ہمیں تو بغیرت لکھا جائے گا۔ کیا کیا جائے؟ تجویز ہوئی کہ 10 بدس جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس کے آگے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکتی، بجز اس کے کہ یہ صورت اختیار کی جائے کہ ہر طرف سے تیروں کا می برسا دیا جائے اور خوب زخمی کر کے نیزوں سے حملے کر کے جسم نازنین کو زخمی کر دیا جائے۔ یہی کیا، تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے آ گئیں اور امام تشنا کام امام حسین کو گرداب بلا میں گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہوا کہ اس میں کام کرنے کی قدرت نہ رہی۔ ناچار امام پاک اتر کر ایک جگہ ٹھہر گئے، ہر طرف سے تیروں کا می برستا رہا اور امام مظلوم کا تن نازنی
ان کا نشانہ بنتا رہا۔ ناچار امام زخموں سے چور لہو لہان زمین پر تشریف لے آئے۔ بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا اور مہمان کے ساتھ یہ تکریم کا انداز کیا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر جہاں مصطفیٰ کریم بوسہ دیا کرتے تھے اس مقام پر لگا اور خون کا ایک فوارہ وہاں سے ابل پڑا اور جبین پرزیا تیر کے زخم سے گھائل ہو گئی، خون رسنے لگا۔ بوقت شہادت امام عالی مقام نے کیا ملاحظہ کیا؟ کہتے ہیں کہ شہادت کا وقت قریب ہے، امام پاک زخموں سے چور زمین پر تشریف لے آئے ہیں، نگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہے تو دیکھا کہ سید الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوتل لیے کھڑے ہیں، علی المرتضیٰ بھی کھڑے ہیں، حسن مجتبیٰ بھی کھڑے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کی پاک روح مجسم ہو کر آ گئی ہیں۔ یہ سب کہہ رہے ہیں حسین ہماری جانب دیکھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ امام عالی مقام کے خون کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، رسول خدا انہیں بوتل میں بھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم آتی حسینہ صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ نبی کا نواسا خاک و خون میں نہا گیا جب امام عالی مقام زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لائے ہیں۔ عرش الہی ہلنے لگا، فاطمہ کی روح لرزنے لگی، سید عالم کی آنکھوں کا تارا زمین پر آ گیا، علی المرتضیٰ کی آہ نکلی۔ یہ کون زمین پر آ گیا؟ یہ وہ آیا جسے مصطفیٰ کریم اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ اگر نماز کی حالت میں یہ کاندھوں پر سوار ہوتے تھے تو مصطفیٰ کریم سجدوں کو طویل کرتے تھے۔ آج وہ زمین پر آ گئے ہیں، یہ گھوڑے سے نیچے اتر گئے ہیں۔ شمر لعین، خولی بن یزید، سنعان بن انس، بڑے بڑے بدبخت آگے بڑھے اور امام کے آگے آ گئے۔ شمر لعین امام کے سینے پر چڑھ کر جرت مندی کا مظاہرہ کیا کر رہا ہے؟ میرے الفاظ میں تو بدبختی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ امام حسین نے اس کے سینے پر کوڑ کے داغ دیکھے تو فرمایا سچ فرمایا تھا، میرے نانا نے ایک کوڑی کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، تو ہی وہ ہے جس کے بارے میں میرے نانا نے بشارت دی تھی۔ امام عالی مقام نے پانی پینے کی خواہش نہیں کی، اپنے بچوں اور عورتوں سے ملاقات کی خواہش نہیں کی، بلکہ آخری وقت میں سر سجدے میں ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اور اس وقت بھی اگر کوئی تمنا جس کا اظہار آپ نے کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ میرا سر اگر جھکے گا تو آج بھی اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں جھکے گا۔ اس وقت بھی امام عالی مقام کو نماز کی فکر تھی اور یہ سبق ہمارے لیے دیا کہ تم تو مجھے چاہنے والے ہو، ماننے والے ہو، لیکن بستروں میں آرام کرتے ہوئے، ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں سوتے ہوئے نماز فجر کو جو ہے تم چھوڑ دیتے ہو، تمہاری دنیاوی کاروباری مصروفیتیں بڑھ جاتی ہیں اور نمازیں ترک ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں دیکھو تمہارا امام آخری وقت میں بھی سجدے کی خواہش کر رہا ہے، نماز کی تلقین کر رہا ہے۔ امام عالی مقام نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان ربی الاعلی کہا اور اس بات کا ثبوت دیا کہ یہ آخری مرتبہ سر جھکا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے جھکا ہے۔ اس وقت ان بے دینوں نے آپ کا سر انور آپ کے گھائل زخمی جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام عالی مقام نے اپنی شہادت سے اور اپنے رفقا کی شہادت سے
وہ داستان رقم کی ہے جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ہم ان کے ساتھ کتنی وفا کرتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ باوفا گھوڑے نے وفا کی داستان رقم کی، کس طرح؟ آپ جس گھوڑے پر سوار تھے وہ بھی زخمی تھا، اس نے خون امام سے اپنی پیشانی کو رنگ دیا اور خیمے کی جانب دوڑ لگائی۔ شمر نے کہا اس گھوڑے کو پکڑو۔ جتنے بھی لوگ آگے بڑھتے تھے گھوڑا ان پر حملہ آور ہو جاتا تھا، دانتوں سے پاؤں سے مار کر گھوڑے نے کئی یزیدیوں کو واصل با جہنم کیا۔ 17 افراد اس طرح گھوڑے نے واصل با جہنم کر دیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 88 افراد فقط یزیدیوں کے ہلاک ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ سینکڑوں کو تو امام پاک نے ہی واصل با جہنم کیا تھا، سینکڑوں کو تو امام پاک نے ہی واصل با جہنم کیا تھا۔ شاید تم نے تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہے، تاریخ پڑھو تو پتہ چلے کہ کتنے افراد یزیدیوں کے واصل با جہنم ہوئے۔ خیر، شمر نے کہا اسے چھوڑ دو، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ وہ گھوڑا سیدھا خیمے کے پاس پہنچا اور باہر سے اپنے رونے کی آواز نکال کر متنبع کیا کہ اب امام علی مقام شہید ہو چکے ہیں۔ وہ سردار جو کربلا کا سردار تھا آخر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا ہے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر چکا ہے۔ سیدہ زینب نے جب گھوڑے کا رونا چلانا سنا تو چادر میں خود کو لپیٹ کر باہر نکلی ہیں۔ جب باہر دیکھا تو گھوڑے کی زین خالی ہے اور اس کا منہ خون سے رنگین ہے۔ یہ عنوان تھا امام پاک کی شہادت کا۔ بی بی زینب نے فرمایا واہ حسینہ، ہائے حسین۔ بی بی زینب رونے لگی اور کہنے لگی شہربانو ذرا سکینہ کو تھام کر رکھنا، میں بھیا کی خبر لینے جاتی ہوں۔ فاطمہ زہرا کی بیٹی جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا ہوگا، کربلا کی تپتی زمین پر چادر میں لپیٹ کر امام حسین کے لاشے کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظر نہ فاطمہ کا ماں جبیں، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ دی، چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں ان کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں، اے بے دینو ہٹو ہٹو، مجھے میرے بھائی کا لاشا دیکھنے دو، ان کا آخری دیدار کر لینے دو۔ انہوں نے کہا تو کیسے دیکھے گی، ان کا تو سر ہم نے جسم سے جدا کر دیا، قاتل تو اس طرف سر پاک لے چلا، ترپا زمین پہ یہاں بدنے شہ کربلا، تبلے پر سر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن کربلا، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ بی بی زینب نے جا کر دیکھا نادار بہن کو آیا نظر نہ لاشا امام، بغلوں ہاتھ ڈال کے رونے لگی تشنا کام۔ سیدہ زینب اپنی بھائی کے لاشے پر گر پڑی، رو رہی ہیں بھیا اے میرے بھیا تم یہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں ان ظالموں کے حوالے کر گئے۔ امام علی مقام کی لاش کربلا میں بے گور و کفن زخمی پڑی ہے، جن لوگوں نے دفنایا وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے مبارک جسم پر 121 سوراخ تیروں کے، 40 زخم تلواروں کے اور 33 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ اب سیدہ زینب اپنے بھائی کی مبارک لاش پر پڑی ہیں، ادھر سکینہ جو آپ کی لاڈلی تھی شہربانوں سے خود کو چھڑا کر میدان میں گرتی پڑتی غش کھاتی آ گئی، دیکھتی ہیں کہ پھوپھی کہاں ہے، میرے بابا جان کدھر ہیں، آواز آئی بیٹی ادھر آ جاؤ،
تمہاری مظلوم پھوپھی تمہارے باپ کی لاش پر بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے جب اپنے بابا جان کو دیکھا تو پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ خون میں نہائے زخموں سے چور بے سر پڑے ہوئے تھے، سر انور بھی جدا ہو چکا تھا۔ مظلوم سکینہ اپنے باپ کی لاش پر آ کر گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ اٹھو، چلو تمہیں خیمے میں لے چلوں۔ امام عالی مقام نے کہا زینب سکینہ کو میرے سینے سے لگ کر رو لینے دو۔ بیٹی کو جدا کر کے یہ خیمے میں لے گئی۔ امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ دشمنان اسلام نے سر مبارک کو تن سے جدا کرنا چاہا اور نظر ابن خرشہ نامی بدبخت نے اس ناپاک کام کا ارادہ کیا، آگے بڑھا، لیکن امام کی ہیبت سے اس کا ہاتھ کانپ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ خولی بن یزید پلید نے یا شبل ابن یزید نے بڑھ کر امام علی مقام امام حسین کے سر پاک کو تنے نازنین سے جدا کر دیا۔ صادق جانباز نے عہد وفا کو پورا کر دیا اور دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ، اپنی جان راہ خدا میں اس اول العزم کی نظر کر دی، سوکھا گلا کٹوا دیا اور کربلا کی سرزمین میں سید الشہداء کے خون سے گلزار اور کربلا کی سرزمین سید الشہداء کے خون سے گلزار ہوئی۔ سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور ریگستان کوفہ کے ورق پر صداقت و امانت پر جان قربان کر کے ان گنت نقوش قائم کر دیے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔